السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے شیطانی وسوسہ۔ کیا آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی آواز سرگوشی کرتی ہیں جو آپ کو آپ کے اپنے ہی رب سے ڈراتی ہیں؟ آؤ ان اندیکھی زنجیروں کا سچ جانتے ہیں جنہیں ہم وسوسہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سکون سے بیٹھے ہوں یا نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں اور اچانک دل کے کسی کونے سے ایک ایسی آواز ابھرتی ہے جو آپ کو ڈرا دیتی ہے۔ کوئی ایسا خیال جو آپ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے یا آپ کو کسی پرانے گناہ کی یاد دلا کر مایوس کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سینے کے اندر کوئی مسلسل سرگوشیاں کر رہا ہے جو آپ کو آپ کے رب سے دور اور خود سے بیزار کرنا چاہتا ہے۔ یہ نام سی ہے بے چینی، یہ اندیکھی سرگوشیاں، انہی کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ وہ نفسیاتی اور روحانی جنگ ہے جو ہر انسان کے اندر 24 گھنٹے جاری رہتی ہیں۔ آئیے قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ یہ چور ہمارے دل کے گھر میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس ہمیں اس کی پوری حقیقت بتا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ دراصل وہ پونک یا سرگوشی ہے جو شیطان الخناس ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ آواز اتنی دھیمی ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے یہ اس کے اپنے خیالات ہیں، حالانکہ وہ باہر سے ڈالے گئے ہوتے ہیں۔ انسان ان وسوسوں میں کیسے پڑتا ہے؟ شیطان براہ راست آپ کا ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا، بلکہ وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان وسوسوں میں ان راستوں سے پڑتا ہے خالی ذہن اور تنہائی۔ جب انسان کا ذہن اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو وہ وسوسوں کے لیے ایک کھلا میدان بن جاتا ہے۔ خوف اور مایوسی، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار خوف ہے۔ وہ آپ کو غربت سے ڈراتا ہے، مستقبل سے ڈراتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ غصہ اور خواہش، جب جذبات عروج پر ہوتے ہیں تو وسوسہ ایک چنگاری کا کام کرتا ہے جو انسان کو آپے سے باہر کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے تسلی اور رہنمائی، کئی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات وسوسے آتے ہیں کہ جنہیں زبان پر لانے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئلہ بن جائیں یا آسمان سے گر پڑیں۔ یعنی وہ ان خیالات سے بہت پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے فرمایا، کیا واقعی تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ تو صریح پکا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ کہ چور اسی گھر میں آتا ہے جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ اگر وسوسہ آنے پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے اور آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ وسوسوں سے بچنے کا حل توجہ نہ دینا۔ وسوسے کا سب سے بڑا علاج اسے اگنور کرنا ہے۔ جتنا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے یہ اتنا ہی گہرا ہوتا جائے گا۔ استعاذہ اعوذ باللہ، جیسے ہی کوئی برا خیال آئے فوراً اللہ کی پناہ مانگے۔ اصحابہ کرام کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسوں کی شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جسے حنظب کہا جاتا ہے۔ جب اس کا اثر محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب 3 بار توک دو، صرف اشارتاً۔ یاد رکھیں، وسوسہ صرف ایک بادل کی طرح ہے جو سورج کے سامنے آ جاتا ہے۔ بادل کے آنے سے سورج ختم نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر کے لیے چھپ جاتا ہے۔ آپ کا ایمان وہ سورج ہے، ان بادلوں سے مت گھبرائیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو جسے شیطان نے کبھی وسوسہ نہ دیا ہو۔ کبھی گناہ کی طرف بلاتا ہے، کبھی مایوسی میں دھکیلتا ہے، کبھی نماز سے دور کرتا ہے اور کبھی انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تم بہت برے ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہی شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے، وسوسہ۔ شیطان انسان کے پاس تلوار لے کر نہیں آتا، وہ آہستہ آہستہ دل میں اترتا ہے۔ پہلے ایک خیال، پھر ایک خواہش، پھر ایک گناہ، پھر عادت اور پھر انسان تباہی کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
مگر افسوس لوگ دشمن کو دوست بنا بیٹھتے ہیں۔ شیطان کبھی فوراً بڑے گناہ کی دعوت نہیں دیتا، وہ پہلے چھوٹے گناہوں کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ بس ایک نظر ہی تو ہے، بس ایک جھوٹ ہی تو ہے، بس آج نماز چھوڑ دو، اور پھر یہی بس انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ راتوں کو روتے ہیں، دل بے چین ہے، نماز میں سکون نہیں، گھر میں برکت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان قرآن سے دور ہو جائے، نماز سے دور ہو جائے، ذکر سے دور ہو جائے، اور پھر تنہائی میں ٹوٹ جائے۔ سب سے خطرناک وسوسہ وہ ہوتا ہے جب شیطان انسان کو اللہ سے مایوس کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے دل میں گناہ پر شرمندگی باقی ہے تو ابھی تمہارے اندر ایمان زندہ ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ تم توبہ کرو، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایک سچی توبہ برسوں کے گناہ مٹا سکتی ہے۔ جب بھی دل میں برے خیالات آئیں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وضو کرو، نماز پڑھو، قرآن سنو، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں جاتا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جائیں تو اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر رو لیا کرو۔ اللہ سے کہو، یا اللہ میرے دل کو شیطان کے وسوسوں سے پاک فرما۔ یقین کرو اللہ ٹوٹے دلوں کی آواز سنتا ہے۔ ایک دن موت آ جائے گی، شیطان بھاگ جائے گا، دوست چھوڑ جائیں گے، مگر انسان اپنے اعمال کے ساتھ قبر میں اترے گا۔ آج بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، نماز کو مضبوط پکڑ لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، کیونکہ شیطان صرف اسے ہرا سکتے ہیں جو اللہ سے دور ہو جائیں، جو اللہ سے دور ہو جائیں۔ شیطان کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے آپ کو دور کر دیں۔ تو ہماری دعائیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، ہمیں نماز، قرآن اور ذکر کی محبت عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا اور سچی توبہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔